جمہوریت، سیاست اور پارٹی وفاداری، اور یہ مقبول جان کا کالم جو 23 مارچ 2022 کو شائع ہوا روزنامہ 92 نیوز میں، جس کا عنوان جمہوریت، سیاست اور پارٹی وفاداری کا عنوان ہے۔ جمہوری نظام اور جمہوری سیاست کا جامع تصور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی شہرائے آفاق نظم ابلیس کی مجلس شورا کے شعر میں ایسا پیش کیا ہے کہ اس کے پس پردہ تمام محرکات واضح ہو جاتے ہیں۔ اس نظام ابلیس اپنے خطاب میں زمین پر موجود تمام سیاسی نظاموں پر تبصرہ کرتے ہوئے جمہوریت کے بارے میں یوں روشنی ڈالتا ہے: ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ شعر کرۂ ارض پر گزشتہ 150 سال سے تدریجی مراحل طے کرتے ہوئے جمہوری نظام کی وجہ تخلیق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ انسان زمانہ قدیم سے بادشاہتوں کے زیر سایہ زندگی گزارتا چلا آ رہا ہے۔ فرعون مصر کی وسیع و عریض سلطنت، نمرودان بابل کی دجلہ فرات، ہرقل یا کیسر کا روم، کسریٰ کا ایران، اور اسی طرح دنیا بھر میں پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں، سلطنتیں، راجواڑے، علاقے اور لوگ اس شخص کے زیر نگیں ہوتے جس کے پاس طاقت، قوت اور فوج ہوتی۔ ایک علاقے کا بادشاہ سلطنت کو وسعت دینا چاہتا تو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے دوسرے ملکوں کو روندا چلا جاتا۔ اس مقصد کے لیے وہ سب سے پہلے اس علاقے میں اپنے لیے وفاداروں کی ایک کھیپ تیار کرتا جو اپنے ہی ملک پر مسلط حکمرانوں کے خلاف اس بیرونی حملہ آوروں کی مدد کے لیے آمادہ ہوتی۔ فتح کے بعد لوگوں کو وفاداری کا انعام ان کی حکومتوں میں منصب دے کر دیا جاتا۔ صدیوں پرانا یہ سلسلہ گزشتہ صدی تک جاری و ساری رہا۔ برصغیر میں انگریز صرف چند ہزار سپاہی لے کر آیا تھا، لیکن پھر اس کی خرید و فروخت سے مقامی لوگ اس کی فوج کا حصہ بنتے چلے گئے، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ صرف 30,000 انگریز برصغیر کے کروڑوں لوگوں پر تقریباً 90 برس حکمرانی کرتے رہے۔ غزنوی ہوں یا غوری، خلجی ہوں یا مغل، جب بھی اپنے وطن سے چلتے تو ان کے پاس افواج کی تعداد بہت کم ہوتی، مگر وہ مفتوحہ خطوں میں موجود آپس کی چپکلشوں، رنجشوں اور لڑائیوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتے اور چند گروہوں کو اپنے ساتھ ملا کر باقیوں پر حکومت کرتے۔ بادشاہوں کی سیاسی پارٹی ان کی وفادار فوج ہوا کرتی تھی۔ اس فوج میں مکمل وفاداری شرط تھی۔ غداری کی سزا بہت کڑی ہوتی، پکڑے جانے والے کی زندہ کھال کھنچوائی جاتی، آنکھوں میں سلائیاں پھروا کر عمر بھر زندان میں قید کر دیا جاتا یا دیوار میں زندہ چنوا دیا جاتا۔ غداروں کو نشان عبرت بنانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ آئندہ کوئی شخص بادشاہت کی سیاسی پارٹی سے فلور کراسنگ کی جرات نہ کر سکے۔ عدم اعتماد تو مکمل بغاوت تھی، اور اس کے لیے بھائی اور بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا جاتا تھا۔ جلال الدین اکبر اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے نور الدین جہانگیر کے خلاف تلوار سونت کر میدان میں اتر آیا اور اسے شکست دی۔ بعد میں معافی طلب کر کے پھر اسے معاف کر دیا۔ بعد میں معافی طلب کرنے پر اسے معاف کر دیا۔ اسمبلی کی نشستوں کی طرح 10 ہزاری اور 5 ہزاری منصب ہوا کرتے تھے۔ جس شخص کے زیر سایہ اس قبیلے، برادری یا خویش و اقارب کے جتنے زیادہ مردان میدان ہوتے اسے اتنا ہی بڑا منصب عطا کیا جاتا۔
یہ 5000 یا 10,000 دراصل ہمارے قومی و صوبائی اسمبلی کے ممبران کی طرح ایک درجہ بندی کا نام تھا۔ بادشاہ انہیں امور مملکت میں شریک بھی کرتا، رائے بھی لیتا، لیکن آخری رائے بادشاہ کی ہوتی، بالکل ویسے ہی جیسے جمہوریت میں پارٹی کا سربراہ آخری فیصلہ صادر فرما دے تو سب چپ ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو بادشاہوں کے سامنے رائے دینے کی آزادی ہوا کرتی تھی، بات سنی بھی جاتی اور کبھی کبھی مانی بھی جاتی تھی، لیکن ایک جرم ناقابل معافی تھا اور وہ تھا بادشاہ پر عدم اعتماد۔ اقبال رحمہ اللہ نے اسی جدید جمہوریت کو دراصل شاہی کا دوسرا روپ قرار دیا ہے۔ غور کریں تو اس کے دو اجزائے ترکیبی اسے بادشاہت اور آمریت کا حقیقی نعم البدل بناتے ہیں۔ ہر جمہوریت میں سیاسی پارٹیوں کا وجود لازمی ہے۔ آپ غیر جماعتی انتخابات کی بات کریں، مثلاً ضیاء الحق کی طرح کروا کر دکھائیں تو فوراً آپ پر غیر جمہوری ہونے کا لیبل لگ جائے گا۔ وفاداری بدلنا پوری مغربی جمہوری دنیا میں مذہب بدلنے سے بھی بڑا جرم تصور ہوتا ہے۔ پارلیمانی تاریخ میں صرف چرچل نے جنگ عظیم دوم کے ہنگاموں میں ایسا کر تو لیا، لیکن جنگ ختم ہوتے ہی اسے فاتح اور ہیرو کی بدترین شکست دو چار ہونا پڑا۔ اس وفاداری کے پیچھے کیا ہے؟ دراصل پہلے بادشاہ فوج کے بل بوتے پر حکومت کیا کرتے تھے، مگر اب پس پردہ رہ کر عالمی اور مقامی سرمایہ دار طبقہ اپنے سرمایہ کے زور پر ملکوں پر حکومت کرتا ہے۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں ان سرمایہ داروں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ان جمہوری رہنماؤں اور سیاسی پارٹی کو الیکشن کے لیے کثیر سرمایہ فراہم کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی سرمایہ داروں کا خریدا ہوا میڈیا ان کی جیت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی سرمایہ دار کے پیسے اور اس کے میڈیا کے بغیر جیت کا تصور نہیں کر سکتی۔ ایک امریکی صدر 7 سے 8 ارب ڈالر کے بغیر الیکشن میں کودنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی عالم برطانیہ، فرانس، جرمنی بلکہ بھارت کا بھی ہے۔ ان پس پردہ حکمران سرمایہ داروں کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے۔ ایک رکن اسمبلی یا ممبر کانگریس سے براہ راست معاملات طے کریں۔ وہ اس بکھیڑے میں حرکت پڑنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ پوری پارٹی کو پارٹی فنڈنگ کے ذریعے خرید لیتے ہیں۔ اس سارے نظام کو عوامی بنانے کے لیے ایک سے زیادہ پارٹیاں رکھی جاتی ہیں۔ ان میں رسا کشی کے ذریعے عوام کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انتخابات میں دراصل تم ہی فیصلہ کرنے والے ہو، جو 2 یا 3 امیدواروں کے درمیان انتخاب کرتے ہو، تم ہی حاکم ہو، عوام بس اسی میں خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ سب سیاسی پارٹیوں کو سرمایہ فراہم کرنے والا سرمایہ داروں کا ایک ہی گروہ ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے جمہوری طور پر طفل مکتب ملک میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہر پارٹی کو حساب بقدر جسا فنڈ فراہم کرتے ہیں، اس لیے جو بھی پارٹی جیتے ان فنڈ فراہم کرنے والوں کی غلام ہوتی ہے۔ اتنی بڑی سرمایہ کاری ہو تو پارٹی کے سربراہ کو خوفناک حد تک آزادانہ اختیارات دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پارٹی بدلنے والوں کو عبرت کا نشان بنانا اس سارے جمہوری نظام پر پس پردہ حکومت کرنے والوں کی اصل طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں پارٹی کو چھوڑ کر فلور کراسنگ کرتے ہوئے عدم اعتماد کرنے والے ارکان کا سیاسی مستقبل عمر بھر کے لیے تاریک کر دیا جاتا ہے۔ وہ جمہوری سیاست کے مرتد ہوتے ہیں جنہیں قتل تو نہیں کیا جاتا، لیکن ان کی سیاسی زندگی کو چوراہے میں رکھ کر ذبح کر دیا جاتا ہے۔
جمہوری سیاست میں دوسری اہم بغاوت جو جدید دور کا تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ ارکان اسمبلی بجٹ بناتے وقت پارٹی کا حصہ پارٹی کا ساتھ نہ دیں۔ ایسا اس لیے کہ جن سرمایہ داروں نے سیاسی پارٹی پر مال لگایا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے بنوائے گئے بجٹ کے ذریعے ہی تو اپنا سرمایہ کئی گنا واپس وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بظاہر آزاد نظر آنے والے غلام ممبران اسمبلی جنہیں آپ جمہوری نمائندے کہتے ہیں۔ یہ اپنی پارٹی کے سربراہ سے ہمیشہ خوفزدہ اور سہمے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ انہیں جلوسوں اور ٹاک شوز میں دیکھیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ یہ اپنے لیڈر، اپنے قائد اور اپنے رہنما کا لیتے ہیں۔ ان کی وفاداری صرف اور صرف اس قائد سے ہوتی ہے جس کی اگر نظریں بدل گئیں تو ان کی سیاسی زندگی تاریک ہو جائے گی۔ یہ تھا اور یہ مقبول جان صاحب کا کالم جمہوریت، سیاست اور پارٹی وفاداری جو 23 مارچ 2022 کو روزنامہ 92 نیوز میں شائع ہوا۔ ایک اور کالم ہے اوریا صاحب کا، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے، یہ عنوان ہے جو 17 مارچ 2022 کو روزنامہ 92 نیوز میں شائع ہوا۔ اس طرح تو ہونا تھا، ایسا ہنگامہ تو اب برپا کیا ہی جانا ہے، یہ سارا کھیل سجایا ہی اس لیے گیا ہے۔ یہ میلہ جس چادر کو چھیننے کے لیے لگایا گیا ہے وہ مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت، بقا اور استحکام کی چادر ہے۔ اس ملک کے 50 سال سے گروی شدہ نام نہاد اقتدار اعلیٰ پر مکمل قبضے پر بڑی طاقتوں میں جنگ اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب 11 اکتوبر 2011 کو امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کا فارن پالیسی میگزین میں مضمون امریکاز پیسیفک سینچری، امریکہ کی بحر الکاہل میں اگلی صدی کے عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں اس نے تمام امریکی تھنک ٹینکوں کی مرتب کردہ خارجہ اور عسکری پالیسی کا واضح خاکہ بتایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ آئندہ صدی کی امریکی سیاست اور خارجہ پالیسی کا مرکز افغانستان اور عراق کی بجائے ایشیا ہوگا، جس کی بنیادی وجہ ابھرتی ہوئی عالمی قوت چین کی معاشی اور جغرافیائی ناکہ بندی ہے۔ ٹھیک 8 سال بعد 4 نومبر 2019 کو امریکی عسکری قوت کے مرکز پینٹاگان نے اپنی اس پالیسی کے مرکز و محور ایشیا کا حدود اربع بھی بتا دیا کہ اب امریکہ بحرہ ہند اور بحر الکاہل کے سمندروں پر مکمل اختیار اور قبضے کی جنگ میں داخل ہو رہا ہے۔ اسے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کا نام دیا گیا۔ یہ حکمت عملی اس وقت دنیا کو ایک بار پھر دو بڑی قوتوں کے درمیان جنگ کی طرف کشاں لے کر آ چکی ہے، اور امریکی اس جنگ میں اپنی کسی بھی ہدف کو نہیں چھپا رہے۔ ان کے نزدیک اس دنیا کے وسائل، آبی و بحری راستوں اور ان راستوں سے وابستہ معیشت کو اپنے تابع کرنے کے لیے انہیں گزشتہ 20 سالوں سے دنیا کے نقشے پر معاشی قوت بن کر ابھرنے والے چین کو روکنا ہے اور اس کے ہر اتحادی کا سر کچلنا ہے، خواہ وہ ایک بار پھر اسے ابھرتی ہوئی قوت روس کیوں نہ ہو۔ جن دو ملکوں کو روس اور چین کی شاہراہ سمجھا جاتا ہے اور جن کا جغرافیائی محل وقوع چین اور روس کے لیے اس قدر اہم ہے کہ جیسے ان معیشتوں
کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہو وہ یوکرین اور پاکستان ہیں۔ یوکرین سے بحر اسود کی ناکہ بندی ہو سکتی ہے اور پاکستان سے بحیرہ عرب اور بحیرہ ہند کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔